جب بکھرے تو زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، جب بکھرے تو زمانے کی ٹھوکر میں آ گئے، اور جب متحد ہوئے تو زمانے پر چھا گئے، جب متحد ہوئے تو زمانے پر چھا گئے۔ لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ، ورنہ تمہاری داستانوں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج مسلمانوں کی قیمت ایک جانور سے بھی کم ہے۔ کبھی ٹوپی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی داڑھی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی گو ماتا کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی قیمت ایک جانور سے بھی کم ہے۔ متحد ہو جائیں تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو پھر شور کیوں مچاتے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کا یہ پیغام اتنا جامع پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے علی الاعلان ارشاد فرمایا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، میری رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ ان دو چیزوں پر عمل پیرا رہو گے، ان دو چیزوں کو اب مضبوطی سے تھامے رکھو گے، کبھی رسوائی نہیں ملے گی، کبھی گمراہی نہ گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بدنام نہیں ہوگے، کبھی ذلت و رسوائی کا تاج تمہارے سر پر نہیں آئے گا، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی فلاح و بہبود کو پہنچو گے۔ اے لوگو، ایمان والو، اس لیے اتحاد اور اتفاق کو مضبوطی سے پکڑو۔ لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی، لمحوں نے خطا کی ہے، صدیوں نے سزا پائی ہے۔ اگر آج ہم آپسی میں اختلاف پیدا کر لیں، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث، اہل قرآن، شیعہ اور دیگر جو بھی ادیان ہیں اس میں مسلک میں بٹ جائیں تو یقیناً ہمیں روندا جائے گا، اور روندا جا رہا ہے۔ مسلمان جو پریشان ہے اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں اتفاق نہیں ہے، مسلمان بکھرا ہوا ہے۔ متحد ہو جائیں تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو پھر شور کیوں مچاتے۔ میں اہل ایمان والوں سے خطاب کرنا چاہتا ہوں، میں ایمان والے بھائیوں سے بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سمجھ جاؤ، ورنہ تمہاری داستانوں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ آج مسلمانوں کی قیمت ایک جانور سے بھی کم ہے۔ کبھی ٹوپی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی داڑھی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی گو ماتا کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی قیمت ایک جانور سے بھی کم ہے۔ مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کچلا جا رہا ہے، مسلمانوں کو روندا جا رہا ہے، مسلمانوں کی جذبات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی آبرو ریزی کو پامال کیا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی مدارس محفوظ نہیں، مسلمانوں کے مدارس محفوظ نہیں، مسلمانوں کی دینی خانقاہ محفوظ نہیں، مسلمانوں کے گھر بار محفوظ نہیں، مسلمانوں کی دکان اور تجارت محفوظ نہیں۔ اس قدر مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان یک پلیٹ فارم پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یک جھنڈا کے نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ جھنڈا محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، امت محمدی ہے۔ اس جھنڈا کے نیچے اگر کوئی آ جائے کوئی اختلاف باقی نہیں رہے گا۔ قرآن نے تو یوں کہا، ان هذه امتکم امۃ واحدہ، کہ تم سب کے سب امت واحدہ۔
اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم کا جسد الواحد کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آنکھ کو درد ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے، پیر کو درد ہو، پیر میں تکلیف ہو تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو آنکھ رو پڑتی ہے. ایسی ہمارے کسی مسلمان کو تکلیف دی جاتی ہو، کوئی مسلمان کو ستایا جاتا ہو، کسی مسلمان کو پریشان کیا جاتا ہو، کسی مسلمان کو تباہ و برباد کیا جاتا ہو، انہیں جیلوں میں محبوس کیا جاتا ہو، ہماری جمعیت کو اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کی جاتی ہو، تو دوسرا مسلمان کھڑا رہتا ہے، سکوت اختیار کرتا ہے، اپنے دامن کو بچانا چاہتا ہے. لیکن یاد رکھو آپ محفوظ نہیں ہو رہے ہو بلکہ آپ اپنی باری دے رہے ہو. آج ان کی تو کل تمہاری باری ہے. اس لیے اتحاد ملت نہایت ضروری ہے، اتحاد امت نہایت ضروری ہے. آج میں مسلمانوں سے یہی کہنے آیا ہوں، یہی اپیل کرنے آیا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم کے نیچے آ جاؤ، ایک جھنڈا کے نیچے آ جاؤ. کل بھی تم کامیاب تھے اور آج بھی تم کامیاب رہو گے. قرآن نے تو یوں فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی سرفرازی کو پاؤ گے، تم ہی اونچے درجے پر رہو گے اگرچہ تم ایمان والے. ایمان کے صدقے، ایمان کی بدولت ہم سب کو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم سر بلندی پر رہو گے، تمہارا سر بلند رہے گا. لیکن آج اتفاق نہ ہونے کی وجہ سے، اتحاد نہ ہونے کی وجہ سے، جمعیت نہ ہونے کی وجہ سے آج قوم کی ترقی اور قوم کی بدحالی کی قسمت مقدر جو بنتی اور بکھرتی ہے وہ اتحاد امت کی وجہ سے. جب جو کوئی جس قوم کے اندر اتحاد ہوتا ہے، جس ملت میں اتحاد ہوتا ہے، جس امت میں اتحاد ہوتا ہے، وہ امت ترقی کو پا لیتی ہے، کامیابی کو پا لیتی ہے. اور جس خوف میں اتحاد نام کی کوئی چیز نہ ہو، ذبوحالی بدحالی اس کا مقدر بن جاتا ہے. اس لیے میں آج تمام حاضرین سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنو، المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان کا بھائی ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. جب ایک بھائی کو ستایا جائے، ایک بھائی کو تکلیف ہو، ایک بھائی کو پریشانی ہو، ایک بھائی کو اذیتیں پہنچائی جائے، ایک بھائی کو روندا جائے، ایک بھائی کو کچلا جائے تو دوسرا بھائی کو اس کا احساس ہونا چاہیے اور اس تکلیف کے دور کرنے میں، اس ایذا کو دور کرنے میں جتنا اس کے اندر وسعت ہو، طاقت اس کو سعی کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات بنی. اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اس کا ترجمہ اس شعر سے کیے دیتا ہوں، آج تک خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا ارادہ. جس قوم نے آج تک اپنی حالت بدلنے کا ارادہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالی بھی ایسی قوم کی حالت کو نہیں بدل. اس لیے ہم سب کو اولاً اتحاد پر آنا ہوگا، اتحاد کی کسوٹی کو سمجھنا ہوگا، اتحاد کی کسوٹی کو اپنانا ہوگا اور اسے اپنی دل و جان سے چاہنا ہوگا. یہی تو قرآن کا پیغام ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ آیت کب، کیوں، کس لیے، کس وقت، کیوں کر نازل ہوئی؟ جب ہم اس آیت کریمہ کی تفسیر پر جاتے ہیں اور مفسرین کی تفسیر اور شان نزول کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے
کہ ایک یہودی تھا، ایک یہودی جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بغض رکھتا تھا، بے ایمان قسم کا تھا، نابینا تھا، آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی۔ ایسا شخص نے جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ مدینہ تشریف لائے ہیں اور اوس اور خزرج جس میں 120 سال سے لڑائیاں چلی آ رہی تھی، نہ اتفاقیاں چلی آ رہی تھی، قتل و غارت گری چلی آ رہی تھی، جنگ و جدال چلا آ رہا تھا، لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے، وہ آپس میں مل بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو بھائی بھائی تصور کر بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو گلا لگانے لگے ہیں۔ وہ یہودی ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور ان لوگوں کے اوس و خزرج کے نوجوانوں کے پاس جاتا ہے جن کی عمریں کم ہے، اور ان کے پاس جا کر ان کے باپ دادا کی توہین کرتا ہے اور کہتا ہے تمہیں پتا ہے آج تم جس اوس کے لوگوں کو گلے لگاتے ہو، آج تم جس خزرج کے لوگوں کو اپنا بھائی مانتے ہو، یہ لوگ تمہارے گھروں میں گھس کر تمہارے بھائی کو، تمہارے باپ کو، تمہارے دادا اور پردادا کو اس قدر مارا کرتے تھے۔ دیکھو میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں نے وہ منظر دیکھا ہے، آج تک میں اس منظر کو بھلا نہیں سکا، اور تم ہو کہ ان کو گلے لگاتے ہو، تم ہو کہ انہیں ایک دسترخوان پر بلاتے ہو، تم ہو کہ اسے اپنا بھائی تسلیم کرتے ہو۔ یہ کہہ کر نوجوانوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ ممکن تھا کہ ابھی اوس اور خزرج پھر آپس میں بھڑ جاتے، پھر جنگ و جدال کی صورت آ جاتی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کے واسطے سے آپ کو اطلاع دیتے ہیں کہ آپ تشریف لے جائیے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر تشریف لے گئے جہاں پر یہ شخص اوس و خزرج کے نوجوانوں میں شعلہ بھڑکا رہا تھا، اتفاق کو غارت کر رہا تھا اور نہ اتفاقیاں پیدا کر رہا تھا، ایک ایمان والوں کے درمیان دوری پیدا کر رہا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ میرے پیارے آقا محمد رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں تو انہوں نے اپنا فیصلہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سپرد کر دیا، حوالے کر دیا۔ آقا نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ تمام نزاع، جھگڑا، جنگ و جدال سب کو بھلا کر آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ یہ جھگڑا چلا تھا کیوں؟ کہ ایک شخص شہد بیچ رہا تھا، شہد کے چند قطرے زمین پر گر پڑے، بلیاں چاٹ گئی اور پڑوس کے ایک لوگ کتا نے بلیوں کو مار ڈالا۔ جس کی بلی تھی اس نے تلوار اٹھائی، کتے والے کو کاٹ ڈالا۔ اس طریقے سے لڑائی چلتی رہی اور 120 سال تک لڑائی چلی۔ ایمان کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حسن تدبیر کی وجہ سے اوس و خزرج میں دوبارہ اتحاد اور اتفاق پیدا ہوا اور پھر مدینہ میں امن و سکون کے ساتھ رہے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن تدبیر، جب کفار قریش جب مکہ کی تعمیر کرتے ہیں، اثر نو تعمیر کرتے ہیں، اور اس تعمیر میں انتظام کیا گیا تھا کہ حلال رزق کا انتظام کیا گیا تھا۔ بیت اللہ کی تعمیر سے جب فارغ ہو جاتے ہیں، حجر اسود کو رکھنے کی باری آتی ہے۔ ہر قبیلہ اور ہر کنبہ یہ چاہتا تھا کہ اعزاز ہمیں حاصل ہو، یہاں تک نوبت پہنچی کہ تلواریں کھینچ گئیں، ایک دوسرے پر مارنے اور مرنے پر تل گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے پر تل گئے، جنگ کی صورتیں پیدا ہو گئی۔ ایک شخص جو ان میں بزرگ تھا، جن کی داڑھی سفید تھی، وہ شخص کہنے لگا کہ کل صبح بیت اللہ میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا اس کا فیصلہ ہم سب کے سر آنکھوں پہ ہوگا۔ سب لوگوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا، سب لوگوں نے اس فیصلے کو مانا۔ اگلے روز بیت اللہ میں داخل ہونے والا سب سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جب کفار مکہ نے آپ کو دیکھا کہ آپ سب سے پہلے داخل ہوئے ہیں تو سب لوگ بیک زباں ہو کر کہہ بیٹھے، پکار اٹھے کہ آپ امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں،
آپ سچے ہیں، آپ کا فیصلہ ہم سب کے سر آنکھوں پر ہے۔ اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جسم پر سے چادر اتار کر بچھا دیتے ہیں اور بچھا کر اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اس میں رکھ کر ہر قبیلہ، ہر کنبہ، ہر لشکر کے خاندان کے لوگوں سے ایک ایک گوشہ، ایک ایک کونا، ایک ایک خطہ پکڑوا کر اس کو اس مقام تک لے جایا گیا جہاں وہ حجر اسود کو پیوست کرنا تھا، جہاں حجر اسود کو رکھنا تھا، جہاں حجر اسود کو لگانا تھا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقام پر خود اپنے دست مبارک سے اس حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، پیوست کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے یہاں پر ایک جنگ ہونے والی تھی، خون، قتل و غارت گیری ہونے والا تھا، لیکن اللہ کے پیارے نبی کے حسن تدبیر کی وجہ سے جنگ و جدال ختم ہو گیا۔ میرے آقا کا طریقہ ہم سب کے لیے ترقی، خوشحالی اور کامیابی کا مشن اور راہ ہے۔